بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو میں آپ کو 15 شعبان کا ایک مختصر سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 15 شعبان کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا بصیر یا اللہ جل جلالہ، یا بصیر یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کا ذکر کرنا ہے آپ نے، اور کم از کم 10 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ۔ اس کے درمیان جو بھی کاؤنٹنگ آپ ایزیلی آپ ذکر کر سکتے ہوں۔ اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہوتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل میں، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں پکارتا ہے نا، ایسے اللہ رب العزت کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے، یا بصیر یا اللہ جل جلالہ۔ اس میں ذکر کی نیت ہو، اللہ رب العزت کو پکارنے کی نیت ہو، اور صرف ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ ذکر کر لیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہو، جب آپ کے دل کی کیفیت بدلے، آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دعا کا طریقہ ہمیشہ سے یہی ہے، کوئی بتائے نہ بتائے، دعا کے شروع میں بھی درود پاک اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کو مس نہ کریں، ورنہ کوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو دعا میں اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں، پہلے ان کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، جو اللہ رب العزت نے احسانات کیے ہیں، آگے پیچھے کہیں نظر نہیں آتا تو اپنے جسم کو دیکھ لیں، اس میں کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، ان کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں، پیارے اللہ، آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ صرف نماز کی پابندی اور گناہوں سے بچتے ہوئے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو میں انشاءاللہ 100% شور ہوں آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ صرف گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جیسے شوگر کے لیے انسولین تو لگاتے ہیں لیکن میٹھا کھانا نہیں چھوڑتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھنٹوں وظیفے کرتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں مانگتے۔ بھئی آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ دعا مانگیں، اپنی دعا کو بڑھائیں۔ 2 منٹ 3 منٹ یہ کوئی دعا نہیں، کم از کم 5 منٹ دعا ہو، اس کو 10 منٹ پہ 15 منٹ پہ لے کے جائیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سارے مسئلے رکھا کریں۔ ہر بار، جتنی بار بھی آپ دعا کے لیے بیٹھیں، بھئی اللہ رب العزت وہ واحد ذات ہے جو جتنا مانگتا ہے اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے بادشاہ جتنا زیادہ کوئی مانگے وہ اس سے تنگ آ جاتے ہیں، یہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں مانگنے والے سے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگتے رہیے، اور ان دعاؤں کے اثرات آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، دعا کم از کم 5 منٹ ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی چاہے دعا پڑھیں۔ اب اس دعا میں اللہ رب العزت سے کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اس گناہ کے چھوٹنے کے لیے دعا کریں، وہ گناہ چھوٹ جائے گا، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے گناہوں ہی کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں۔ مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ ہی ہمارے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کیجیے۔ بہت بابرکت رات ہے، اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، پہلے ہی ویڈیو دیکھیں گے آپ یہ تو 100% اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ جتنے گناہ ہو گئے ان سے توبہ کر لیں، صلح کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ندامت ہوگی اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنا ہوگا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہوگا اور نیک اعمال شروع کر دیں گے، تو یہ توبہ کی قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے، نماز کی، روزے کی، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ادا باقی، کسی کا حق ادا کرنا ہے، کسی کو کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس کو وہ ادا کرنا، معافی مانگنا، تو اس کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو پھر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر گناہ نہ چھوٹ سکتے ہوں، گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو، تو آپ واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے چینج یور لائف کورس کریں۔ بیسیکلی اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا، گناہوں کو 100% چھوڑنے کا، اس ساری دنیا میں، اس ڈیجیٹل دنیا میں خاص طور پر اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کا اس سے بہتر اور آسان راستہ کوئی نہیں۔ آپ اس کو شروع کیجئے، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ گناہ چھوٹ جائیں گے تو مختصر سے وظائف سے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحابہ تو یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہتے تھے،
پہلی مرتبہ آسمان پر ہلچل مچ جاتی تھی، دوسری مرتبہ اللہ فرماتے تھے کون ہے جو اس کی مدد کرے گا، اور تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین فرمانے پر فرشتے مدد کو آ چکے ہوتے تھے۔ ہم بھی اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں، صرف یقین کے ساتھ ہم اعمال کرنا شروع کر دیں، اور یقین بنے گا ہماری ویڈیوز میں مسلسل اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننے سے، چینج یور لائف کورس کرنے سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جب آپ عمل کر لیں تو آخر میں درود پاک دعا کے بعد لازمی پڑھیے گا، اور کوشش کیا کریں صدقہ دیا کریں، اور دعا لمبی سے لمبی کیا کریں مسائل کے حل کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔